کہ پاکستان کنڈیمز انڈیاز ڈیسیژن ٹو ہولڈ G20 میٹنگز ان کشمیر. جو G20 کی کچھ میٹنگز انڈیا کے کچھ کشمیر کے ایریا میں رکھی گئی ہیں، اس کے اوپر اب پاکستان کا سٹینڈ سے آیا اور پاکستان نے اس کے اوپر بہت زیادہ ناراضگی اور خفگی کا اظہار کیا اور اس کو کنڈیم کیا. ہمارے فورن منسٹر یا ہمارے پرائم منسٹر اگر کوئی انڈیا کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس اسٹیٹمنٹ سے انڈیا کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو جو ہے غیر قانونی قبضے کو دوام دینے کا اقدام، اور یہ اقدام کرتے ہوئے جو UN کی سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا کہ ابھی پاکستان کی کوئی سن نہیں رہا. ویسے سنی تو پہلے بھی کبھی نہیں ہے، ورنہ تو بہت بار یونائٹڈ نیشن میں جا کے کیا کچھ کہہ کر آئے عمران خان بھی اور دوسرے لیڈر بھی. تو یہ جب بھی جاتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی قرارداد میں، بھائی یونائٹڈ نیشن کی کوئی قرارداد ایسی لکھی ہوئی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ G20 کا اجلاس جو ہے وہ سری نگر نہیں ہو سکتا؟ اگر لکھی ہوئی ہے تو آپ مجھے دکھا دیں تو میں آج کے بعد یہ کام ہی چھوڑ دیتا ہوں. آج کے بعد میں کہیں کوئی لکھنا پڑھنا اس طرف جاتا ہی نہیں ہوں، میں اور کام جو ہے نا کوئی ڈھونڈوں گا اپنے لیے. چاہے یہ فوڈ شارٹیج کے اوپر بات کرنے جائیں یا انوائرمنٹ پہ بات کرنے جائیں، یا ہر جگہ جا کر آخر میں پہنچیے وہیں جاتے ہیں کشمیر میں. اس سے بھائی لوگوں کو بیوقوف کیوں سمجھتے ہو؟ تم بیوقوف ہو، مجھے پتا ہے، کوڑ مغز جس کو کہتے ہیں. لیکن چین بہت بڑا یا بااثر ہونے کے باوجود G20 میں جسٹ ایک ووٹ ہے. تو وہ اگر کہے کہ جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں یا ہم نہیں جاتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پتہ لگتا ہے دنیا گول ہے، تو یہ گھوم پھر کے انہوں نے کشمیر ہی آنا ہوتا ہے. اس بات کو میں کہہ رہی ہوں کہ انڈیا کو فرق نہیں پڑتا. چین کا اثر دنیا میں ایک واحد ملک ہے جس پہ ہے، اور وہ ہے پاکستان، جو اس کی بات سن کے تو کسی فورم سے بھی باہر نکل جاتا ہے. مثلا گلوبل ساؤتھ میں نہیں گیا، چین کے کہنے پہ نہیں گیا. کہ پاکستان کنڈیمز انڈیاز ڈیسیژن ٹو ہولڈ G20 میٹنگز ان کشمیر. جو G20 کی کچھ میٹنگز انڈیا کے کچھ کشمیر کے ایریا میں رکھی گئی ہیں، اس کے اوپر اب پاکستان کا سٹینڈ سے آیا اور پاکستان نے اس کے اوپر بہت زیادہ ناراضگی اور خفگی کا اظہار کیا اور اس کو کنڈیم کیا. اس کی ڈیٹیلز بھی ہیں میرے پاس، اور اسی کے ساتھ پاکستان کے اندر جہاں کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے کورٹ کی طرف سے، اور اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم کو برخاست ہونے تک سزا سنائی اور انہیں کسی بھی جو پبلک آفس ہولڈر کے طور پر وہ نہیں رہ سکتے، ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، اور اس پہ چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا گیا ہے. تو سر یہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے جو پاکستان سے آئی ہے کہ اس نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے یہ اجلاس کیوں بلوایا، تو اس کو تھوڑا سا جو ہے ظاہر ہے آپ اگر وہ وہاں پہ آپ کے پاس ہے آپ پڑھ بھی سکتی ہیں اگر چاہیں، کہ اگر ان کے پاس کوئی آرگومنٹ ہے اس میں جو سٹیٹمنٹ میں ایک تو ہے نا کہ ہمیں سخت ناراضگی اور غصے کا اظہار ہے، اس کے ساتھ کوئی آرگومنٹ بھی ہے کہ ہم نے کیوں غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے G20 اجلاس کا جو ہے وہ 22 to 24 میں جو ہے وہ ایک سیاحتی ورکنگ گروپ جو ہے وہ سری نگر میں اجلاس کا شیڈیول کیا گیا ہے. اچھا اس میں جو ہے سری نگر اور ایک اور ایریا ہے جہاں پر نوجوان پر دیگر 2 شیڈیول اجلاس جو ہیں وہ پریشان کن، ان کا یہ کہنا ہے، ان پہ کو پریشانی ہے. پھر ان کا یہ کہنا کہ انڈیا کی جو یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے اس کو جو ہے غیر قانونی قبضے کو دوام دینے کا اقدام، اور یہ اقدام کرتے ہوئے جو UN کی سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا، اور سلامتی کونسل کی قراردادوں چارٹر کی خلاف ورزی ہے، اور یہ وہی بھی قبضہ کرنے کا جو ہے وہ شدید مذمت کرتے ہیں. یہ ان کی طرف سے میرے پاس یہ ڈیٹیلز ہیں. ہاں جی، اسی لیے میں یونائٹڈ نیشن کی قرارداد میں، بھائی یونائٹڈ نیشن کی کوئی قرارداد ایسی لکھی ہوئی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ G20 کا اجلاس جو ہے وہ سری نگر نہیں ہو سکتا؟ اگر لکھی ہوئی ہے تو آپ مجھے دکھا دیں تو میں آج کے بعد یہ کام ہی چھوڑ دیتا ہوں. آج کے بعد میں کہیں کوئی لکھنا پڑھنا اس طرف جاتا ہی نہیں ہوں، میں اور کام جو ہے نا کوئی ڈھونڈوں گا اپنے لیے. اب یہ کیا ہے، جب آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو یہ ایک انٹرنیشنل ریکارڈ کا حصہ بنتی ہے نا. یہ آپ کے انگریزی اخبارات میں کوٹ ہوتی ہے، ریسرچر اس کی کٹنگ لیتے ہیں، پورا ایک وہ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ کا کشمیر پہ سٹینڈ جو ہے وہ بہت ہی فیک قسم کا سٹینڈ ہے. چونکہ جب آپ فیک باتیں کرتے ہیں، بے بنیاد، گراؤنڈ لیس، جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ G20 کو اپوز نہ کریں، میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا آرگیومنٹ کیا ہے. بھائی ذرا یہ تو بتائیں کہ G20 کا اجلاس کیوں نہ ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا آرگیومنٹ وہ ہے جو یہ پریس کو نہیں دے سکتے.
آرگیومنٹ یہ ہے جی کہ اس طرح G20 کا اجلاس ہوگا تو جو 20 بڑے ممالک ہیں جو جن کو دنیا میں آپ موورز اور شیکرز کہتے ہیں، اکانومی کے دیوتا جن کو آپ کہتے ہیں، 80% اکانومی کو کنٹرول کرنے والے موسٹ پاورفل کنٹریز جو ہیں، ان کے کوئی نہ کوئی نمائندے چلیں، کسی سطح کے ہوں، کوئی ڈیپیوٹی سیکریٹری ہے یا ایون سیکشن افسر سطح کا آدمی ہے، لیکن ان کے سرکاری نمائندے جب سری نگر آئیں گے تو اس سے یہ تاثر ملے گا کہ یہ لوگ جو 20 ملک ہیں یہ کشمیر کو ڈسپیوٹی ٹیریٹوری نہیں سمجھتے، تو اس کی وجہ سے ہمارا کیس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن کشمیریوں کو جتنی بڑی سزا آپ کی حکومتوں نے، جو پاکستان کا رولنگ ایلیٹ ہے اور پاکستان کا وزارت خارجہ ہے، اس نے دی ہے، اس کی سزا اگر انڈیا جو ہے نا 10 بار پیدا ہو کے کروڑوں بار فوج کشی کرے تو اس کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ 70 سال سے آپ لوگوں نے کشمیریوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے دونوں طرف، یہ کہہ کے کہ جی یہ متنازع علاقے، یہاں یہ نہیں ہو سکتا جی، وہاں وہ نہیں ہو سکتا جی، یہاں بھائی متنازع علاقے ہیں تو G20 کیوں نہیں ہو سکتا؟ G20 کو کیا نہیں پتا آپ لوگوں کو کہ G20 کا کیا سٹینڈ ہے؟ جس نے انڈیا کو جس وقت نامینیٹ کیا G20 کے سربراہ کے طور پہ، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ انڈیا کا کیا تقاضا پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے، انڈیا کے پاس کون کون سی ٹیریٹوریز ہیں، انڈیا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں کن کن مقدمات میں فریق ہے۔ بھائی لوگوں کو بیوقوف کیوں سمجھتے ہو؟ تم بیوقوف ہو، مجھے پتا ہے، کوڑ مغز جس کو کہتے ہیں، خارجہ کے بابو 40 سال پرانی تقریر نکال کے فوٹو کاپی کر کے بانٹنے والے لوگ تو، لیکن دنیا تو نہیں ہے نا، آپ یہ ذرا سوچیں۔ اس حساب سے چینیوں کا اپنا یہ ہے، لیکن چین بہت بڑا یا بااثر ہونے کے باوجود G20 میں جسٹ ایک ووٹ ہے، تو وہ اگر کہے کہ جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں یا ہم نہیں جاتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چونکہ 20 میں سے 19 چلے جائیں گے، 18 چلے جائیں گے۔ چین کا اثر دنیا میں ایک واحد ملک ہے جس پہ ہے، اور وہ ہے پاکستان، جو اس کی بات سن کے تو کسی فورم سے بھی باہر نکل جاتا ہے، مثلا گلوبل ساؤتھ میں نہیں گیا، چین کے کہنے پہ نہیں گیا۔ نہیں سر، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہمارے فورن منسٹر یا ہمارے پرائم منسٹر اگر کوئی انڈیا کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس اسٹیٹمنٹ سے انڈیا کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ابھی پاکستان کی کوئی سن نہیں رہا، ویسے سنی تو پہلے بھی کبھی نہیں ہے، ورنہ تو بہت بار یونائٹڈ نیشن میں جا کے کیا کچھ کہہ کر آئے، عمران خان بھی اور دوسرے لیڈر بھی، تو یہ جب بھی جاتے ہیں، چاہے یہ فوڈ شارٹیج کے اوپر بات کرنے جائیں یا انوائرمنٹ پہ بات کرنے جائیں، یا ہر جگہ جا کر آخر میں پہنچیے وہیں جاتے ہیں کشمیر میں، اس سے پتہ لگتا ہے دنیا گول ہے، تو یہ گھوم پھر کے انہوں نے کشمیر ہی آنا ہوتا ہے۔ اس بات کو میں کہہ رہی ہوں کہ انڈیا کو فرق نہیں پڑتا۔ باقی تو ظاہر ہے اگر پاکستان میں بہت زیادہ پرابلمز ہو جائیں گی ہر طرح کی، تو کیونکہ بالکل بارڈر ساتھ ہے اور ساتھ والی ہی کنٹری ہے، تو ان کو تھوڑا بہت تو فرق پڑے گا ہی، اور پڑنا بھی چاہیے، لیکن ان کو پاکستان کی ضرورت ہے نہیں اتنی زیادہ، کیونکہ اگر ہم مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایسی کون سی چیز ہے جو ہم ان کو دے سکتے ہیں، اور بہت سی ایسی پہلے فیکٹریز تھی وہ تو اب بند بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں، پہلے ہم بہت چیزیں، ایسا نہیں کہ کبھی ہم نے دیا نہیں، دنیا میں جو ہے پاکستان کے پروڈکٹس جایا کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ میرے بھائی جو ہیں وہ امریکہ سے شرٹ انہوں نے خریدی تھی تو اس پہ تک میڈ ان پاکستان لکھا ہوا تھا، وہ انہوں نے گھر آ کے دیکھا تو وہ انہوں نے کہا تو میں وہی اٹھا لایا ہوں، تو اس قسم کا تھا، ہماری چیزیں جایا کرتی تھی، ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں، لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ اب کسی کو کوئی فرق پڑ نہیں رہا ہے، اور ایک طرح سے کوئی سنبھالنے کی بھی کوشش نہیں کر رہا، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں یا کوئی بھی ہو۔ فیکٹریز بھی یہاں پہ بند ہوتی جا رہی ہیں، کمپنیز بھی بند ہوتی جا رہی ہیں، ایون جو لوکل موبائلز بنا کرتے تھے تو وہ ان کی کمپنیز بھی بند ہو گئی ہیں، تو یہاں سے ہم ایسی کیا چیز آفر کریں گے، چاہے بھارت ہو یا کوئی بھی کنٹری، اس کو کہ جو آ کے ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہے یا ہمارے ساتھ بات کرنا چاہے۔ فنڈز